اچھا، جو دوسری بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا، سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ اپیل کروں گا اور میں یہ کہوں گا پوری قوم کو کہ کشمیر کے حق میں اپنی آوازوں کو بلند کیجیے. اپنی بھرپور دعاؤں کے اندر کشمیریوں کو یاد رکھیے کہ جس طرح بھارت کھلے عام درندگی کا ثبوت دے رہا ہے اور جس طرح کھلے عام بھارت انٹرنیشنل لاز کو بیک اپ کر رہا ہے، آرٹیکل 370 کو بریک کر رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قوم ہو کر کشمیر کے حق میں آواز اٹھائیں. اور آواز اٹھ رہی ہے، بھرپور اٹھ رہی ہے کہ جس طرح بھارت درندگی کا ثبوت دے رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم RSS کو جو ہے وہ یہاں بسا دیں گے، شیو سینا اور جتنے بھی غنڈے ہیں انڈیا کے، ہم ان کو یہاں بسا دیں گے تو کشمیر تو ہمارے ہاتھ میں ہی آ جائے گا، ان کی نسل کشی کر دی جائے گی، ان کو بسا دیا جائے گا. تو یاد رکھے بھارت کی جو غنڈہ جماعتیں ہیں، خاص کر شیو سینا اور میں RSS کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کاٹ کے لٹکا دیتے ہیں نا. اگر کشمیر کے اندر آپ نے یہ کرنے کی جرت بھی کی نا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کشمیر کے ہر ناکے پر، کشمیر کے ہر چوک پر، کشمیر کے ہر درختوں پر، کشمیر کے ہر پہاڑوں پر آپ کی کٹی ہوئی لاشیں ملیں گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آسان ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان، کشمیر ہمارا ہے، ہم اس کو دھڑلے سے کہتے ہیں وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستانیوں پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی آسان بات ہے؟ آپ بیچ سے کاٹ دیں گے. آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جماعتیں ہم جو RSS کو اور شیو سینا کو بسا دیں گے اور ہم بھارت کی پبلک کو یہاں بسائیں گے جو ان کو کاٹ پیٹ دیں گے. کر کے دیکھ لو میرے بھائی، آ جاؤ، خود ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا. ٹھیک ہے؟ اور ان قریب جس طرح کا یہ ماحول چل رہا ہے، کشمیر کی آزادی انشاءاللہ قریب ہے. اور یہاں پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر اس طرح ہوتا نا کہ ویڈیو بنا کر یا سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے اس طرح اگر ہوتا نا تو 1947 کے اندر نا پاکستان اس طرح آزاد ہو جاتا. میرے بھائی وہی بات کہتے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پر کہ پھر جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر آپ جو ہے جاہل لوگوں سے پھر کیا منہ لگو گے، جن کو تاریخ کا نہیں پتا، جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، جن کو اہل علم کی اور جو ہے جو کتابوں سے جن کی وابستگی نہیں ہے، جن کو نہیں معلوم، تو پھر ان سے بندہ کیا بحث کرے. میرے بھائی اگر آپ جس آزادی کی بھی تحریک کو اٹھا لو نا، وہ آزادی کی تحریک پہلے آواز بنتی ہے، پھر جا کے تحریک بنتی ہے، پھر جا کے جو ہے نا اس تحریک میں شعلہ ایک بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ تحریک شعلہ بنتی ہے اور پھر ہر چیز کو چیر پھاڑ کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے آزادی کا حق لے کے رہتی ہیں. آپ اٹھا لو تاریخ، آپ ترکی کی تاریخ اٹھا لو، جب ان پہ بے انتہا ظلم کیا جا رہا تھا. آپ اٹھا لو، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجئے. کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا کہ پہلے لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی، لوگوں کی آواز، لوگ یکجا آواز بنے، لوگوں کی ایک آواز بنی ہے، تب جا کر تحریک میں مضبوطی آئی ہے. تو اس زمانے میں بھائی سوشل میڈیا نہیں تھا. اگر اس زمانے میں ہوتا نا تو بہترین ہوتا. اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا لائف ہے، یہ سوشل میڈیا وار ہے، یہ میڈیا وار ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں سے آواز بڑھتی ہے، بنتی ہے، آگے تک پہنچتی ہے اور اس کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے پوری پاکستانی قوم ایک ہے اور ایک رہیں گے انشاءاللہ کشمیر کے لیے. ہم ایک رہیں گے کشمیر کے لیے. اور میں مطالبہ کروں گا یہ عمران خان صاحب سے، اپنے جو جتنے بھی ہماری وہ ہیں ماشاءاللہ جو مستعد ہیں آرمی ایجنسیز، کہ بھائی جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے ان کو نظر بند کر دیا گیا. وجوہات ہوگی لیکن اب وہ وقت ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. مجھے امید ہے کہ حافظ سعید صاحب کو رہا کر دیا گیا ہوگا اور مجھے امید ہے اور جو کچھ لوگ ہیں جو کشمیر کے حوالے سے ذرا مستعد تھے، بہت زیادہ ان کے اندر ایک جذباتی پن پایا جاتا تھا کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں، اور یہی ہوگا، آپ دیکھیے گا یہی ہوگا کہ انشاءاللہ کشمیر کے لیے تو ہم سب ایک ہیں نا، ان کو انشاءاللہ رہا کیا جائے گا. اور پھر جب یہ لوگ شیروں کی طرح چڑھ دوڑیں گے نا، بھارتیوں یاد رکھنا ہم اپنے شیر چھوڑ رہے ہیں، اور جب یہ شیر چڑھیں گے نا تم پر، تمہاری لاشوں کے انبار